کچھ دن پہلے کسی صاحب کا ایک ڈیٹیل وائس میسیج آیا اور وہ بڑی کالز کرتے رہے مجھے واٹس ایپ کے اوپر، اور ان کے بڑے میسیجز تھے جو میں ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر انہوں نے وائس میسیج کیا مجھے کہ وہ کال میں پک ہی نہیں کرتا۔ ان کی جب میں نے کال سنی تو اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا مجھے ایک بھاشن دیا اور ایک بڑی تقریر کی، اور قرآن پاک میں سورہ فلق کی جو آیت ہے، جو آیت کا ترجمہ ہے گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر النفاثات فی العقد، یہ آیت عربی میں ترجمہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ دیا۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھ کے اس کی جو تفسیر ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے بتائی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جو گھرانے نے ہمیں جو قرآن پاک کو ایکسپلین کیا ہے اور ہمیں اس کی باقاعدہ تمام ائمہ نے جو تفاسیر بتائی ہیں ہم ان کو نہیں پڑھتے۔ ہم یہ عام لوگوں کو، عام مولویوں کو پڑھ کے تو ہم جو ہے وہ پھر فتوے بازی اور اپنی جو ایک ذاتی رائے وہ قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت کے ترجمے میں دو چیزوں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جادو عورتیں کرتی تھی اس دور میں بھی، اور آج بھی یہ زیادہ مقبول جادو عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اچھا، جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا تو پھونک کے حوالے سے دو کنسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک پھونک تو ہے وہ سیدھی ہوا والی پھونک، آپ وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ وہ پھونک مار دیتے ہیں۔ ایک پھونک ہوتی ہے جس کے اندر تھوک کے قطرے ہلکی ہلکی نمی جاتی ہے، زبان پہ تھوک رکھ کے اس کو اس سے پھونک ماری جاتی تھی۔ اچھا، جو جادو ہے نا، جادو میں جو پھونک ماری جاتی ہے، ایک تو وہ چیزوں پہ گرے لگا کے، دھاگوں پہ، یا موم کے پتلے یا پلاسٹک کے جو بھی پتلے ہیں ان کے اندر جو سوئیاں ڈالتے ہیں اس وقت پھونکیں ماری جاتی ہیں، سوئیوں پہ ان چیزوں کے اوپر جو پھونکیں ماری جاتی ہیں، یہ وہ پھونکوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان پھونکوں میں اپنی پھونک کے ساتھ تھوڑا سا تھوک کا بھی استعمال کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہوگا۔ جو روحانی لحاظ سے پھونک ہے نا، جو اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ کے کلام کی کوئی آیت پڑھ کے، سورت پڑھ کے، اہل بیت کا نام پڑھ کے، نعت علی پڑھ کے، ٹھیک ہے، اہل بیت پہ درود کی تسبیح پڑھ کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر پانی پہ پھونک مار کے پیتے ہیں تو وہ اس حوالے سے اس آیت میں کوئی ذکر نہیں موجود، یہ اس کنٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی۔ آپ اس پوری سورت کو پڑھیں، سب سے پہلے آپ سرچ کریں سورہ فلق اور سورہ الناس کیوں نازل ہوئی تھی اور کب نازل ہوئی تھی، یہ پوری ہسٹری پڑھیں، اس کا پورا واقعہ پڑھیں۔ لبید بن عاصم یہودی، اس نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ جو کالا جادو کرنے کی اٹیمپٹ کی تھی، ہمارے نزدیک اس جادو کا سرکار پہ اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ سرکار معصوم ہے، معصوم پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس نے جو جادو کیا تھا اس جادو کا ایک پورا واقعہ موجود ہے، وہ آپ لوگ قرآن پاک میں تفسیر قمی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر نمونہ، تفسیر انوار النجف، اس میں سے کوئی بڑی قرآن پاک کی تفسیر لے کے آپ پڑھیں جو 30 جلدوں میں بڑی بڑی ایکسپلین ہیں، جن میں آپ کو ان دونوں صورتوں کی جو آیات ہیں ان کی روشنی میں اہل بیت کی ایکسپلینیشن ملے، مولا علی کی ایکسپلینیشن ملے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایکسپلینیشن ملے، وہ لے کے آپ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ اس کنسیپٹ پہ پہنچیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں بھائی جو سورہ فلق میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ جادو کے لیے ہے، وہ روحانی لحاظ سے پھونک مارنے یا دم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ روحانی لحاظ سے جو ہم پھونک مارتے ہیں اس پھونک میں اور جادو والی جو پھونک ہے اس میں کیا